آج 4 ذی القعدہ پہلا جمعہ کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ اللہ کی لاڈلی سورت صرف 70 بار پڑھ لو، رشتہ دار فون کر کے پوچھیں گے کہ اتنے پیسے کہاں سے ملے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی القعدہ کی 4 تاریخ جمعے کا دن ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھا جانے والا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ جو لوگ ذی القعدہ کے مہینے کو بھی ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ذی القعدہ کے پہلے 3 دن لاپرواہی میں گزار دیے اور آج 4 ذی القعدہ کی تاریخ جمعے کا دن ہے، آج کے دن کو بھی آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ خدا را آج اس وظیفے کو ہرگز مت ضائع کیجیے گا۔ ذی القعدہ کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کے چند دن باقی ہیں، اس مبارک مہینے کے چند گھڑیاں باقی رہی گئی ہیں۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ذی القعدہ کی 4 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اس کو پڑھ کر 200 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مہینہ سال کا 11واں مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے کے پہلے ہی جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر سے تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس گھر میں موجود بچیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو نریدہ اولاد مل جائے گی، کاروبار کی ترقی، خوشحالی، کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ رب العزت سے جو مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، وجہ پریشانی صرف یہ ہے کہ مال اور اسباب نہیں ہے۔ آج کا وظیفہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے کاروبار چل پڑے گا، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو بھی ایک بار پڑھ لے گا تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو آج یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا، توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، کیونکہ ذی القعدہ کا پہلا جمعہ دن جب آتا ہے، پہلے جمعے کا جب دن آتا ہے تو اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر کے فیصلے لے کر آتا ہے۔ اس لیے آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ کے پورے سال کے فیصلے کرائے گا۔ آپ خوشحال رہیں گے، آپ کامیاب رہیں گے، اچھا برا ہر چیز کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 ذی القعدہ پہلا جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت مل جائے، جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے، خواہش بھی الگ ہوتی ہے۔ جس کو جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نیت اس طرح کریں، میرے مولا مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ آپ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس طرح سے نیت کریں، میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، ایسی پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین اسلام کا نام دور دور دراز تک پھیلائے، ایسی اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس طرح نیت کریں، میرے مولا مجھے پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تیرا گستاخ نہ بنوں، میں کبھی نماز نہ چھوڑوں، میں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار رہوں، مجھے ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تکبر نہ کروں۔ اس طریقے سے آپ نیت کرنی ہے۔ جو مقصد، جو حاجت، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لاپرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ پاک کی عطا اور اپنی خطا دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ پاک سے اس طرح استغفار کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں گے، نہ گناہ سے بچنے کی میرے اندر ہمت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی مجھے طاقت ہے، جب آپ لوگ اس بات کا اقرار کریں گے تو وہ رب بڑا خوش ہوتا ہے، وہ رب اس بات سے راضی ہوتا ہے، میرا بندہ میری یاد میں روئے، وہ مجھ سے ڈرے، وہ مجھ سے خوف کھائے اور پھر توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، اسے ایسے بنا دیتا ہوں جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ آپ ہوں یا میں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے، آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کے بعد آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے رزق دینے والی ذات، رزق عطا کرنے والی ذات، اور یا وہاب کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج اللہ رب العزت سے توبہ کے بعد، رب کو منانے کے بعد، ہر گھر کی ضرورت رزق ہے اور ہر انسان بے شمار رزق اور دولت چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تو آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاق یا وہاب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، جس خواہش کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، میرا رب فرماتا ہے وہ میرے ایک کن کی محتاج ہے۔ یا رزاق یا وہاب پڑھ کر اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں مانگو تو دیکھو سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا وہاب کو
ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین کیجئے گا، صرف 11 بار یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنے والے پر اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں برکتوں کی بارش ہو جائے گی، راستوں سے رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ آج تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور تمام کی تمام پریشانیوں کو جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تمام مسائل جن کا آپ نے پچھلے سال سامنا کیا، وہ تمام کی تمام آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جو پچھلے سال آپ اٹھاتے آئے ہیں، انشاءاللہ شرط کے ساتھ اس سال آپ کو وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تنگستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا؟ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، جو سورت بہت ہی خاص ہے۔ بے شک اس سورت کے کمالات، اس سورت کے فوائد بہت زیادہ ہیں، بے شک یہ سورت اللہ پاک کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف سورہ اخلاص سے کرایا۔ یہ سورت اتنی خاص ہے، جب اس سورت کو صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اس سورت کو 2 بار پڑھا جاتا ہے تو 20 پاروں کا ثواب ہمیں ملتا ہے، اور جب 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو پورے مکمل قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں یا بغیر بسم اللہ کے پڑھ لیں، مرضی آپ کی ہے۔ آپ اللہ پاک سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کی کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے وہ آج مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے وہ آج مانگ لینا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے مل کر رہے گا انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے۔ تو کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔